فلاحی مہم میں عوام کی اتنی بڑی تعداد نے حصہ نہیں لیا تھا اور اس سے پہلے کسی سیاسی جماعت نے اس طرح عوامی خدمت کی کوئی بھی مہم نہیں چلائی تھی۔ کارکنوں اور عوام کے علاوہ دیکھیے، جہاں تک عوام کا تعلق ہے، یقینی بات ہے صفائی سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جتنا بڑھ کے عوام نے اس کمپین میں حصہ لیا وہ ایک قابل تقلید مثال ہے۔ بڑوں نے، بوڑھوں نے اور خصوصیت سے نوجوانوں نے اس کمپین میں بہت زبردست طریقے سے اور آگے بڑھ کے حصہ لیا ہے۔ زندگی میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا جیسا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، جگہ جگہ 10-10 15-15 جو ہے آدمی اکٹھے ہوتے ہیں اور صفائی، کسی کے ہاتھ میں ٹرالی، کسی کے ہاتھ میں جارو ہوتا ہے اور لگے رہتے ہیں اوپر۔ اور سبھی لوگوں کو اس کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے، خواہ وہ مہاجر قوم ہو، خواہ وہ پنجابی ہو، خواہ پٹھان ہو، خواہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، اس کے ساتھ جو ہے نا ایسے ہی ثبوت دینا چاہیے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ بھئی پاکستانیوں میں یہ اتفاق ہے۔ یہ کون سا معجزہ ہے کہ وہ نوجوان جو اپنے گھر میں اٹھ کر پانی بھی نہیں پیتے تھے، جن کی زندگیاں ناز و نعمت میں گزری تھیں، ایسے بدل جائیں گے کہ سخت گرمی اور دھول مٹی میں اٹے ہوئے سڑکوں اور گلیوں کی صفائی کریں گے۔ یہ معجزہ قائد تحریک الطاف حسین کی 11 سالہ تبلیغ اور عملی جدوجہد کا نتیجہ ہے، کیونکہ قائد تحریک ہر موقع کی طرح ہفتہ صفائی کی مہم میں بھی کارکنوں کے ساتھ عملی طور پر شریک رہے۔ کارکنان اور عوام نے انہیں دن رات کراچی کے مختلف علاقوں میں مصروف عمل دیکھا۔ اور یہی حال دیگر مرکزی رہنماؤں کا بھی تھا۔ مرکزی رہنماؤں نے ہفتہ صفائی کی مہم میں نہ صرف بھرپور حصہ لیا بلکہ کارکنوں کی طرح کام بھی کیا۔ کسی علاقے میں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین جناب عظیم احمد طارق مصروف ہیں تو کسی علاقے میں سینئر وائس چیئرمین جناب طارق جاوید مصروف ہیں۔ کہیں وائس چیئرمین جناب سلیم شہزاد محنت کر رہے ہیں تو کہیں سیکریٹری جنرل ڈاکٹر عمران فاروق اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کے ساتھ ساتھ جسمانی محنت بھی کر رہے ہیں۔ بہت سے کارکنان ہفتہ صفائی کی مہم میں مزدوروں اور محنت کشوں کی طرح مختلف کام کرتے رہے، لیکن آج ان میں سے بہت سے کارکن جنہیں کل تک اپنے مستقبل کا پتہ نہ تھا اور آج وہ الحمدللہ صوبائی و قومی اسمبلیوں کے منتخب رکن ہیں۔ کسی سیاسی جماعت میں اسمبلیوں تک پہنچنے والے افراد کیا اپنی اپنی جماعتوں میں کارکنوں کی طرح کام کرتے ہیں؟ ہفتہ صفائی کی مہم اتنی بھرپور اور کامیاب تھی کہ جب 7 دن بعد یہ مہم ختم ہوئی تو شہر بھر کا حلیہ تبدیل ہو چکا تھا اور اس طرح ایم کیو ایم کے کارکنوں اور عوام نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ ہفتہ صفائی کی یہ تاریخی مہم ایم کیو ایم کے کارکنوں کی لگن، بے لوث جذبوں اور قائد تحریک الطاف حسین پر کارکنوں اور عوام کے بے پناہ اعتماد و محبت کی علامت تھی۔ ایم کیو ایم نے ایک مرتبہ پھر کارکنوں اور عوام کی صلاحیتوں اور توانائیوں کو تعمیری سمت میں استعمال کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر نوجوانوں کی صلاحیتوں کو صحیح سمت میں استعمال کیا جائے تو بڑے سے بڑے تعمیری کام کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ایم کیو ایم کی سوچ مثبت اور تعمیری نہ ہوتی تو اس کے کارکن کبھی اس طرح لالچ، معاوضے، گرمی، چھالوں اور زخموں کی پرواہ کیے بغیر دن رات ہفتہ صفائی کی کامیاب مہم نہ چلاتے۔ بکھرے ہوئے نوجوانوں اور عوام کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر کے ان جذبوں اور عوام میں عزم کی ایسی روح پھونک دینا کہ وہ بڑے سے بڑے ناممکن کام کو ممکن کر دکھائیں اور تاریخ بنانے لگے، کسی تاریخی کارنامے سے کم نہیں، اور 20ویں صدی میں تاریخی کارنامہ جناب الطاف حسین نے ممکن کر دکھایا۔ ہفتہ صفائی کی کامیابی پر قائد تحریک جناب الطاف حسین نے کارکنوں کو ان کی انتھک محنت اور لگن پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کارکنان پر عقیدت کے پھولوں کی بارش کی۔ قائد تحریک نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آپ جانتے ہیں کہ میں نہ تو سرمایہ دار ہوں، نہ جاگیردار، نہ وڈیرا اور نہ ہی زمیندار ہوں کہ میں آپ کی انتھک محنت اور لگن پر آپ کو کوئی قیمتی انعام دے سکوں۔ ہاں، البتہ آپ کی محنت اور لگن کو دیکھ کر میرے دل نے چاہا کہ میں اپنے پیاروں پر عقیدت بھری پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے انہیں خراج تحسین پیش کروں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے پرخلوص و نیک جذبات کو قیمتی انعام سمجھ کر قبول کریں گے۔ قائد تحریک کا یہ انعام
ہر کارکن کو سب سے قیمتی انعام محسوس ہو رہا تھا۔ دنیا کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی سیاسی جماعت یا تحریک کے رہنما نے عوام و کارکنان پر اپنے ہاتھوں سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی ہوں۔ اس طرح سیاسی تاریخ میں ایک نئی اور مثبت روایت کو قائم کرتے ہوئے قائد تحریک نے اپنے ہاتھوں سے کارکنان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہار پھول پتیاں صرف لیڈروں کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے اصل حقدار تنظیم و تحریک کے کارکنان ہی ہوتے ہیں۔